نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینہ میں لیلۃ القدر کی رات رکھی ہے، بہت ہی فضیلت اور برکت والی رات ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 بزرگوں کا تذکرہ خیر فرمایا۔ ایک حضرت ایوب علیہ السلام، دوسرے حضرت زکریا علیہ السلام، تیسرے حضرت حزقیل علیہ السلام، چوتھے حضرت یوشع علیہ السلام، کہ یہ وہ 4 بزرگ ہیں کہ جنہوں نے 80 سال اللہ کی عبادت میں گزارا اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب فرمایا کہ کیسے اللہ والے لوگ تھے کہ جن کے 80 سال عبادت میں گزرا، میری امت کی عمر بھی کم ہے اور میری امت کے لیے مشکلات بھی زیادہ ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے عبادت کرنے سے بھی افضل ثواب ملتا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ 1000 مہینہ عبادت کرنا سے بھی افضل ثواب ہے۔ کتنے مہینے افضل ہیں وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو دوسری حدیث پاک میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے شب قدر۔ وہ اتنی خیر و برکت والی رات ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے میں عبادت کرنے سے بھی افضل ثواب ہے۔ اور جو شخص اس رات کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا، وہ ہر خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا۔ اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو حقیقتاً محروم ہو، جو ازل سے محروم ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، شب قدر، لیلۃ القدر اتنی بڑی فضیلت والی رات ہے، بخشش والی رات۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے لیلۃ القدر میں قیام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرے، نماز ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، صدقہ ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو، کسی عبادت میں مشغول ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ فضیلت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، بزرگوں، ایک حدیث پاک میں آیا کہ لیلۃ القدر کی رات اللہ تعالیٰ نے صرف میری امت کو عطا فرمائی ہے اور کسی نبی کی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ یہ خصوصیت امت محمدیہ کی بہت بڑی فضیلت والی رات ہے، خیر و برکت والی رات ہے۔ اس رات میں جو آدمی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس رات میں جو آدمی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس رات میں جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر خیر اور بھلائی نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، بہت بہترین موقع آ رہا ہے رمضان المبارک کا، اور اللہ تعالیٰ نے
لیلۃ القدر کی رات رمضان المبارک میں رکھی ہے۔ اب لیلۃ القدر کی رات کیسے تلاش کریں، لیلۃ القدر کی رات کو پانے کا آسان طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کی، قدر کرنے کی اور اس کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔